السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ 77 تک پڑھیں گے۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے چچا اور بعض روایات کے مطابق اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا محض دولت کے لالچ میں۔ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ایک اندھا قتل ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اس رشتہ دار کو کس نے قتل کیا ہے، آپ تحقیق فرمائیں۔ ان کا مقصد تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے اور وہ دولت ہتھیانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم ایک گائے کو لاؤ اور اسے ذبح کرو اور اس کے جسم کا ایک حصہ اس مردے کے ساتھ لگاؤ، تو یہ خود اٹھ کر بتائے گا اسے کس نے قتل کیا ہے۔ اصل تو وہ سنسیئر تھے نہیں، اگر وہ مخلص ہوتے تو فوری طور پر کسی بھی گائے کو لاتے اور ذبح کرتے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم پیغمبر کے ذریعے ان تک پہنچا اس پر عمل پیرا ہوتے، اپنا مطلوبہ نتیجہ حاصل کر لیتے۔ مگر وہ چاہتے نہیں تھے ایسا، اسی لیے لیت العال سے کام لینے لگے، ہیلے بہانے کرنے لگے، گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، کتنی بڑی ہو اور کیا خصوصیات ہوں اس کے اندر۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا اور اس کے مطابق پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت کے عوض ایک گائے کو خریدا، اسے ذبح کیا اور اس کے جسم کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگایا اور اس نے خود اٹھ کر بتایا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قتل کیا۔ آئندہ بھی اسی واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک جان کو، یعنی قتل ناحق بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن آدمی کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اور آدمی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ مساجد تک کے اندر تو آدمی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، ایک نے کہا اس نے کیا، دوسرے نے کہا اس نے کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں، اسی لیے وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے، کبھی کسی پہ الزام دھرتے، کبھی کسی پہ الزام دھرتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے مارو، یعنی لگاؤ اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ یہ گائے کے جسم کا کون سا حصہ تھا جو اس میت کے ساتھ لگایا گیا اور وہ اٹھ کر بتاتا ہے کہ اسے کس نے قتل کیا؟ مفسرین کرام کے مطابق بعضوں نے کہا ہے کہ وہ زبان تھی، کچھ نے جگر، کچھ نے دل اور کچھ نے دم کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال گائے کا وہ حصہ اس کے ساتھ لگایا گیا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ جب اسے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے بتایا میرا قاتل فلاں فلاں ہے۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کیا گیا اور وراثت سے محروم ہو گئے۔ کذالک یحیی اللہ الموت، اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو جس طرح اس کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ یہ احیاء موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے تھے، ان کے مارنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا تھا، اور یہ واقعہ ہم نے بالتفصیل پڑھا الحمدللہ۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ لوگ، مگر اس کے باوجود ان کے دل ویسے کے ویسے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے منسلوا دیکھا، انہوں نے بادلوں کا سایہ دیکھا، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا دیکھا، دریا میں سے پار نکلنا اور پھر فرعونیوں کا غرق ہونا دیکھا، مردوں کا زندہ ہونا دیکھا۔ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم ہونے کے بجائے الٹا سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ قرآن کہتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، بس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلا پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھستی نہیں ہیں، جیسے کہ ہیرا ٹوٹ تو سکتا ہے مگر گھسے گا نہیں، لوہا، تانبا، سونا یہ گھس جاتے ہیں جبکہ ہیرا گھستا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہر، یعنی کثرت سے پانی نکلتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں،
اور اتنی مقدار میں پانی ان سے نکل رہا ہے کہ آگے ان سے نہریں اور دریا بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی مگر تھوڑی مقدار میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو کوئی گرانے والا نظر بھی نہیں آتا، نہ ہی کوئی وہاں ہوتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا خوف ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، درخت، ان کے پتے، ریت، اس کے ذرات، پانی، اس کے قطرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، کوئی زبان حال سے کر رہا ہے، کوئی زبان قال سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کو سلام کہتا تھا، وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ شعور رکھا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو پہچانتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے پتھروں کا بیان فرمایا ہے، ایک وہ کہ ان سے نہریں جاری ہوتی یعنی کثرت سے پانی خارج ہوتا ہے، دوسرے وہ پتھر ہیں کہ ان سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، اور تیسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کارروائی سے، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تمہاری نیکی بدی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ یہاں تک تو بنی اسرائیلیوں کی خرابیوں کا تذکرہ تھا، آئندہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، اس بات کا کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جبکہ ان کے بڑے اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو سنتا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح سے بدلا؟ صاحب التفسیر نے اس کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ فرمائی ہے کہ تورات ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا اور سمجھا، مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے تھے، اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے تھے، غلط تشریح کرتے تھے، ان سے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحریف کی دوسری شکل جو صاحب التفسیر نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اپنی برادری کو لا کر دی اور انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ خود آپ لکھ کر لائیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس ڈیمانڈ کے اوپر 70 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لیا جو قوم کے قبیلے کے سردار تھے، ان کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور فرمایا کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود آواز دے کر کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ جب یہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، اور تمہیں مشکل اس لیے نظر آ رہی کہ تم نے ایک آزاد زندگی گزاری، اب تمہیں پابندیاں سہنا پڑیں گی، جب تم اس پر عمل کرو گے تو مشکل نہیں لگیں گی یہ پابندیاں، اور اگر اس کے باوجود بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ لوگ جب واپس اپنی قوم کے پاس آئے تو پتہ کیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب میری ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اعوذ باللہ۔ اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہے، اس طرح انہوں نے کلام اللہ کو سن کر بدل ڈالا۔ اور ایک تیسری شکل بیان کی گئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے تھے ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض الگ ہوتے تھے اپنے بڑوں کے پاس، یعنی چھوٹے جو قوم کے چھوٹے تھے، غریب غربا تھے، وہ اپنے رئیسوں اور مذہبی سرداروں کے پاس جاتے اور وہ ان کی بے عزتی کرتے، ان کو سرزنش کرتے، قالوا وتحدثون، کہتے کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر کہ اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اس پر ایمان لائے، کیونکہ اس کی سچائی کا تو پہلی کتابوں کے اندر تذکرہ موجود تھا نا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ان کے جو مذہبی پیشوا تھے
جو ان کے بڑے سردار تھے وہ ان سے کہتے کہ تم لوگ جو ان مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر اس چیز کا اقرار کرتے ہو نا، یہ قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے، جو تم ان سے کہتے ہو کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے اور ہم بھی ایمان لائے ہیں اسلام کے اوپر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف۔ بے وقوفوں ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو اور آمنا بھی نہ کہا کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ یعنی مسلمانوں کو تو وہ اپنا دشمن مانتے تھے نا، اور اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دشمن کے سامنے بیٹھ کے اسی کے مذہب کو سچا کہہ رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں سے تو چھپایا جا سکتا ہے نا، مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں جو ظاہر و باطن کو جانتی ہے؟ اور اب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ آخری پیغمبر کی صداقت اور اسلام کی صداقت ان کو بتائی ہے اور ان کی کتابوں میں ان کی صداقت کی نشانیاں ذکر کی ہیں، تو یہ اگر آج ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور فرمایا کہ ہم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے۔ یعنی ہماری کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بطور آخری پیغمبر اتنی کھول کر نشانیاں بیان کی ہوئی تھیں کہ کسی کے لیے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ جیسے کوئی بندہ اپنے بچوں کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر مغالطہ نہیں کھاتا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی کھلی اور واضح نشانیاں ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ محض ضد تھی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات، احادیث اور تاریخ کے حوالے بیان فرماتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ابو جہل، جس کا نام عمر بن ہشام تھا، بڑا سخت اور تلخ مزاج کا آدمی تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ کنکر لے کر آیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے، تو اس نے کہنا شروع کیا کہ ان کو واضح نصیحت تو آپ بعد میں کریں، پہلے میرے ساتھ بات کریں، اور وہ یہ کہ تم جو نبی ہونے کے دعوے دار ہو اور آسمان کی خبریں دیتے ہو، زمین کی خبریں دیتے ہو، جنت اور جہنم کے حالات بیان کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مٹھی والی چیزیں خود بول کر بتا دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا پھر تو بڑی بات ہے۔ چنانچہ ان کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا شروع کر دی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب ابو جہل نے وہ کنکر پھینک دی اور کہنے لگا تم بھی اس کی طرف تار ہو گئی ہو۔ تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، مگر بطور آخری پیغمبر انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جس آخری پیغمبر نے آنا تھا یہ وہی پیغمبر ہے، مگر ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان فرمائے اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔